آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آج آپ کی اس تربیتی نشست کا پہلا دن ہے اور پہلا ہی لیکچر ہے اور عنوان میرے خیال میں آپ کے ذہن میں ہے کہ عنوان ہمارے پاس عقائد ہے۔ یہ ڈسٹربنس کیسے سولو ہوگی؟ مائک کی عنوان اور عقائد کو بیان کریں۔ جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے ہمارے پاس 5 بنیادی عقائد ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ ان 5 بنیادی عقائد پر بات کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ 2 بنیادی سوالات کو ڈسکس کریں۔ یہ ہے کہ ہم عقائد پر گفتگو کیوں کریں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عقائد پر دلیل کیا ہونی چاہیے۔ جب پہلے سوال سے آپ توجہ دیں تو ہمارے پاس سوال ہے ہم عقائد پر گفتگو کیوں کریں۔ یہ سوال اس لحاظ سے اہم ہے کہ ظاہر ہے ہمارے اندر کوئی بھی نان مسلم تو نہیں ہے، ہم سب کی سب مسلم ہیں، مسلمان یہاں پہ بیٹھ گئے اور جب ہم مسلمان ہیں تو ہم پہلے ہی سے توحید کو مانتے ہیں، پہلے ہی سے نبوت کو مانتے ہیں، عدل، امامت، قیامت سب کو ہم پہلے ہی سے مان رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم پہلے ہی سے مانتے ہیں تو ہم کیوں آئے ان چیزوں کو دوبارہ سے ہم تکرار کریں، کیوں ہم توحید کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں جبکہ ہم پہلے ہی سے موحد ہیں، ہم پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کام کو یوں دیکھیں تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ایک چیز آپ کے لیے انڈرسٹوڈ ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ثابت کروں کہ اس وقت دن ہے تو ایک لحاظ سے بیکار ہے، آپ پہلے ہی سے دن کے ہونے کو قبول کر چکے ہیں۔ تو اب اگر میں آپ کے سامنے دوبارہ یہ ثابت کر دوں کہ دن ہے تو آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جب آپ پہلے ہی سے مسلمان ہیں، پہلے ہی سے آپ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر ہے، نبوت پر ہے، امامت اور قیامت پر ہے، تو پھر اس عقائد کی بحث کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو بجائے یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو عقائد کی بحث کا کیا فائدہ ہوگا، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو عقائد کی بحث سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائدہ نکلے گا۔ آپ کے خیال میں کیا ہے کہ اگر یہ ہمیں ملے تو ہم یہ کہہ پائیں گے کہ عقائد کی بحث کا ہمیں فائدہ ہوگا؟ بجائے یہ سوال میں ایک اور وجہ سے بھی کر رہا ہوں۔ معمولاً جو ہماری دینی محفلیں ہوتی ہیں، دینی دروس ہوتے ہیں، دینی تقاریر ہوتی ہیں، اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات سننے کو ملے۔ میں نے کم سے کم یہ تجربہ کیا ہے کہ آپ کسی 40 منٹ کی ڈسکشن میں چلے جائیے، 50 منٹ کی مجلس ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات سننے کو ملتی ہے۔ تو اب آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، ظاہر ہے آپ نے کئی دن کا ایک کمٹمنٹ کر لیا ہے، 15 دن کا میرے خیال میں تقریباً یہ پروگرام آپ نے کمٹ کیا ہے، اور کم سے کم آپ کا ابتدائی ارادہ یہ ہے کہ 15 دن تشریف لائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس عقائد کی بحث سے آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ آپ کے ذہن میں ہے کچھ؟ اور اگر ذہن میں نہیں ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آج آپ جا کر اچھی طرح اس مسئلے کے اوپر سوچیں کہ بھئی یہ جو ہم وقت صرف کر رہے ہیں، اس وقت صرف کرنے کے نتیجے میں ہمیں کیا ملنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ 15 دن تک میں آپ کو مشرق کی سمت جانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ مغرب پہ ہی رکے رہیں، تو میں آپ کو گھسیٹتا رہوں گا اور آپ نے جگہ چھوڑنی نہیں۔ میں یہ نہیں چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ پہلے دن ہی سے ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اگر میں آپ کو ایک سمت میں لے جانے کی کوشش کروں تو آپ بھی اس سمت میں چلنے کو تیار ہو پائیں۔ تو میرا سوال ابھی بھی باقی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کم 1-2 افراد ضرور اس کا جواب دیں کہ آپ یہ درس کیوں لینا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے ذہن میں کیا توقع ہے کہ عقائد کے درس آپ نے سن لیے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی فرمائیے، جی فرمائیے۔ ضروری ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یعنی انہوں نے فرمایا
اچھا ہماری جو یہ بھی جو سیشنز ہوتے ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ سیشنز تھوڑے سے انٹریکٹیو ہو، یعنی تھوڑا سا آپ بھی بولیں ہم بھی بولیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایک ہی آدمی نہیں بول رہا ہوتا، دو طرف بولنے سے زیادہ تفاہم بڑھتا ہے. تو انہوں نے فرمایا اچھا بعض اوقات میں جوابوں کے اوپر تبصرہ بھی کرتا ہوں، تو آپ تبصرے کو برا نہیں مانیے گا، یعنی یہ تبصرہ اس لیے ہوتا ہے زیادہ کلاس ایکٹیو رہے ہماری. انہوں نے فرمایا کہ ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ اگر کوئی نہیں مانتا، ہم تو پہلے سے مانتے ہیں ظاہر، تو اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم اس کو پروف دے پائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یعنی سر ہم کہاں سے لائیں گے جس کے اوپر اپنا اس طرح چلائیں. نائی کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو بالوں والا نہیں ملتا جس کو وہ گنجا کرے، بالوں والا ہوتا ہے تو وہ گنجا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک نائی ایک گنجے کو پکڑ لیتا ہے، اس کے سر پہ دوبارہ اس طرح چلا دیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے گنجا مل نہیں رہا جس کو میں گنجا کروں، بالوں والا ملتا نہیں تو میں گنجے کو ہی دوبارہ سے گنجا کر دوں. تو بدقسمتی سے ہمارے ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو جو پہلے ہی سے دروس سن کے تھک چکے ہوتے ہیں ہم دوبارہ سے وہی دروس سنا دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، وہ جو نان مسلم ہے اس کو ہم مسلمان بنائیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ اور کوئی تبصرہ فرمائیں، اور کوئی علت آپ کے ذہن میں آتی جی فرمائیے. ہمیں یہ نہیں بہت سے کو ہم سے یہ کہہ نہیں پتا، یہ سوچ ہم نہیں رکھتے کہ کیوں ماننا ہے، مطلب ہمیں بیس ہونی چاہیے تاکہ ہماری پاور بڑھے جب ہم ایک کام کر کے چلے آئیں. ہمیں پتہ نہیں اس کا فائدے کیا ہے، اس کا آگے بڑھتی ہے تو ہے کیوں کہنا کیوں، جب ہمیں یہ پتہ چلے گا تو ہم اس میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں گے، ہماری طاقت بڑھ جائے گی. انہوں نے بالکل صحیح کرنا ہے. یعنی ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے جس کو میں اپنی اصطلاح میں کہتا ہوں ہم وراثتی مسلمان ہیں. انہوں نے بھی یہی فرمایا ہم وراثتی مسلمان ہیں. وہ اس طریقے سے کہ ہمارے ماں باپ نے اللہ ان سب کو طول عمر عنایت فرمائے کم سے کم ارث جو اپنی حیات میں ہی ہمیں دے دی ہے وہ اسلام ہے. وہ یہ کہ جیسے ہی ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں ہم مسلمان ہوتے ہیں. اب اس کے بعد بڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ بھی ظاہر ہے باپ بن گئے، اور اس کے بعد ان کے بھی بچے ہوئے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور سلسلہ یہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، سینکڑوں کہنے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ سلسلہ جو چلا آ رہا ہے تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ بھائی یہ مسلمان کیوں ہیں، اور اگر مسلمان ہیں تو اس مسلمان اب دیکھیے میرے ذہن میں بڑی عجیب پرابلم اس طرح سے آتی ہے جو میں نے کئی دفعہ کئی جگہ پہ کہی، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر تقریباً 13-14 کروڑ مسلمان ہیں. 13-14 کروڑ مسلمان ہم یہاں پر ہیں جو پاکستان کی جغرافی کے اندر رہ رہے ہیں، پاکستان کی باؤنڈریز کے اندر رہ رہے ہیں. اگر یہ 14 کروڑ سری لنکا میں پیدا ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہمارے خیال میں مسلمان نہیں ہوتے، یہ بدھسٹ ہوتے. اور جتنا آج سینہ تان کے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں اتنا ہی سینہ تان کر یہ بدھزم کا دفاع کر رہے ہیں. ہمارے خیال میں یہ سچویشن بہت خراب ہے، یہ جو پوزیشن ہے یہ بہت خراب ہے کہ یہ جغرافیہ کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ اپنے والدین کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ فکر اور شعور کی وجہ سے مسلمان نہیں. یہ جو کورسز ہیں ان کا جو بھی بنیادی مقصد ہو، منتظمین کے ذہن میں جتنے بھی مقاصد ہیں ان سب سے ہٹ کر آپ کے ذہن میں مقصد کلیئر ہونا چاہیے. آپ کے ذہن میں مقصد میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے بلیفز کے اوپر، اپنے عقائد کے اوپر ایک دوبارہ نظر ڈالنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ان عقائد میں کتنی جان ہے، یہ عقائد ہمیں کیا دے سکتے ہیں، اور ان عقائد کو جب ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو اس کا اثر ہماری زندگی کے اوپر کیا پڑے گا. تو پہلے درجے میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ عقائد ہیں کیا. فرض کر لیجیے توحید ہے، توحید کا مطلب کیا ہوا، امامت کا مطلب کیا ہوا، نبوت کا مطلب کیا ہوا. اجمالی طور پر تو ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، لیکن جب ہم تفصیلات میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں نہیں معلوم. پہلے مسئلے میں تو ہم یہ جاننا چاہیں گے. دوسرے میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کا عملی میدان میں کیا فرق ہونا چاہیے، عملی لحاظ سے ان دونوں میں فرق کیا ہونا چاہیے. ابھی دیکھیے بہت بڑی پرابلم ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے. اگر اس پرابلم پہ آپ توجہ فرمائیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے، جو زلزلے کی سی کیفیت تھی، بہرحال اللہ نے بہتر کیا. جو پرابلم ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین کامل ہے. آپ ایک جملہ میں لکھ دوں یہاں پہلے ہی دن سے، جو آپ آخری دن تک میرے جیسے لوگوں سے 10ویں دفعہ سنیں گے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے.
کوئی ہے جس نے اپنی زندگی میں یہ جملہ پہلی دفعہ سنا؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال میں ہم لوگ اپنی زندگی میں دسوں دفعہ یہ جملہ سنتے ہیں. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ٹھیک ہے، اب کیوں مکمل ضابطۂ حیات ہے؟ آیہ کریمہ ہمارے پاس ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. چلو یہ تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن اس مکمل ضابطۂ حیات کا اثر کیا ہے؟ اس مکمل ضابطۂ حیات کا اثر ہمارے پاس یہ نکل رہا ہے کہ اگر ہم پاکستان کی 13 کروڑ آبادی کے اوپر غور کرتے ہیں تو مکمل ضابطۂ حیات کے نتیجے میں 65% جاہل ہیں. مکمل ضابطۂ حیات ہے اور 65% جاہل ہیں. مکمل ضابطۂ حیات ہے اور 70% لوگ غریب ہیں. اور یہ ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ پینے کا پانی آپ کو صاف نہیں ملے گا. شہری زندگی کی جو سہولتیں عام طور پر میسر ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی. اگر ہمارے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا ہے کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات کیسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا پا رہا. چلو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جو ہم نے فینومیناز یہاں پر لکھے ہیں، یہ جو اسٹیٹسٹکس ہم نے یہاں پر لکھے ہیں، یہ تو بہت میٹیریلسٹک اسٹیٹسٹکس ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں جن چیزوں کے اندر اسلام کا کمال ہے اس جگہ پر بھی ہم لوگ نقص کا شکار ہوئے، اس جگہ بھی ہم مشکل میں پھنسے ہوئے. وہ اس طریقے سے آپ نے فرمایا، قرآن کریم میں فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ یہاں کتنے فیصد لوگ ہیں جو واقعا مطمئن ہیں؟ نہیں کہہ رہا اطمینان کا کوئی درجہ ہے کمال کہ مثلا بہت زیادہ مطمئن ہو جائیں، نہیں اتنے زیادہ مطمئن نہیں، تو کم سے کم تھوڑے بہت تو مطمئن نظر آئیں، وہ بھی نظر نہیں آتے. اور اس کا مثلا اگر آپ کو اثر ڈھونڈنا ہے تو آپ بس ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے. ابھی پچھلے مہینے ریجس راجس نے ایک ترکیب لڑائی تھی بڑی اچھی، وہ انہوں نے پاکستان میں نہیں کیا، آپ کر کے دیکھ لیجئے سمجھ میں آ جائے گا کتنے یہ لوگ مطمئن ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ کچھ شہروں میں دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر بٹوے انہوں نے گرائے پرس، اور ہر پرس کے اندر $50 کی ایکویلنٹ کرنسی اس علاقے کی چھوڑ دی انہوں نے. اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ وزٹنگ کارڈ بھی رکھ دیا تاکہ اگر کوئی واپس کرنا چاہے تو واپس کر دے، اور ایک ہڈن کیمرہ سے اس کو نوٹ بھی کرتے تھے کہ اب کون اٹھا رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. اب ذرا سوچئے، اگر آپ نے وہ آرٹیکل پڑھا ہے تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ کس ملک سے بٹوے واپس آئے ہوں گے سب سے زیادہ؟ کس ملک کی، دنیا کے کس ملک سے بٹوے سب سے زیادہ واپس آئے ہوں گے؟ تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی جتنے مسلمان ملک ہوں گے وہاں سے کم بٹوے پرس جو ہیں وہ 100% واپس آنے چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. اپنی ملک کی صورتحال اپنا پرس گرا کے ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی واپس نہیں آتے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو پرس گرائے گئے اس میں حتیٰ امریکہ میں 65% پرس واپس آئے. عجیب ہے. امریکہ جو ڈیولپڈ ہے، امریکہ جو یعنی لٹریسی کے اندر کوئی کمی نہیں وہاں پر، امریکہ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی اکانومی جو ہے وہ اتنی بری کنڈیشن کے اندر نہیں ہے، وہاں پر بھی فقراء ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہاں 65% جو ہے وہ پرس واپس آئے، اور دنیا کے چند ممالک کے اندر 100% پرس واپس آ گئے. اور جو ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ، اس جگہ کے 100% پرس وہاں سے واپس آئے. اب سوال یہ ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہمارے پاس ہے، 65% جاہل ہمارے پاس ہے. مکمل ضابطۂ حیات ہمارے پاس ہے، 70% غریب ہمارے پاس ہے. مکمل ضابطۂ حیات ہمارے پاس ہے، چوری چکاری بھی ہمارے پاس ہے. مکمل ضابطۂ حیات ہمارے پاس ہے اور نامنیوں اور قتل و غارت گری بھی ہمارے پاس ہے. تو یہ کیسا مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ جو یہ سارے تحفے ہمیں دے دیتا ہے، اس کے بدلے میں بہت بہتر ہے کہ ہم نامکمل ضابطۂ حیات لے لیں. جو اسکینڈینیوینز کے پاس ہے وہ ظاہر ہے نامکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق محفوظ ہیں. ہمیں اس بات کے اوپر بہت اچھی طرح غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ ہے کیا، اور اگر ہم دین اسلام کے اثرات کو نہیں لے پا رہے تو سوال یہ ہے کہ پھر اس دین کی ہمیں امید کیا ہے کہ یہ ہمیں دے گا کیا اور کس طرح سے دے گا. یعنی ہماری مثال ایک عجیب مثال میں آپ سے عرض کروں گا. فرض کر لیجئے کہ ایک 4 نسل پہلے ایک آدمی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو بھائی میرے پاس ایک خزانہ ہے، اس خزانے کی حفاظت کرنا.
اور اگر کہیں جان دینی پڑ جائے تو جان دے دینا. تو پتہ چلا کہ مثلا اس کے 7 بیٹے تھے، اس میں سے 3 اس خزانے کی راہ میں مارے گئے. دوسری نسل آئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی ایک خزانہ ہے، اس کی راہ میں اگر جان دینی پڑے تو جان دے دینا. تو پتہ چلا اس خاندان میں مثلا 12 آدمی تھے، 2 پھر اس کی راہ میں مارے گئے اور وہ خزانہ بچا لیا گیا. تیسری نسل، چوتھی نسل، یہ پتہ چلا 8-10 نسلیں ایسی چلتی چلی جا رہی ہیں، ہزاروں لوگ مر چکے ہیں، خزانہ باقی ہے. لیکن اب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ خزانے میں ہے کیا. یہ کیا بیوقوفی ہے. اسلام کے نام پہ مر رہے ہیں، اسلام کے نام پہ جان دے رہے ہیں، لیکن اسلام پہ عمل نہیں کریں گے. یہ جو عجیب و غریب طریقہ کار ہماری قوم کا ہے، ہم چاہیں گے کہ یہ جو دروس ہیں، جو ہمیں موقع ملتا ہے، ان کے ذریعے سے ہم اس حالت کو ختم کر پائیں کہ ہماری زندگی میں یہ اویئرنیس آئے کہ بھائی یہ جو اسلام ہمارے لیے اتنا اہم ہے، اس اسلام سے ہمیں لینا کیا ہے اور اس اسلام نے ہمیں دینا کیا ہے. آپ جب بھی کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیں، میں اپنے تجربے سے سمجھ پایا ہوں اس بات کو تھوڑا بہت، وہ یہ ہے کہ اگر آپ مفت میں داخلہ لیتے ہیں تو کبھی نہیں سوچتے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. لیکن اگر آپ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً یہ سوچتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور جتنے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. ہم نے اس کا ایک تجربہ کیا. بعض دینی محافل رکھا کرتے تھے مختلف جگہوں پر، مختلف تنظیموں کے حوالے سے. پتہ چلتا تھا 5 آدمی آئے، 6 آدمی آئے، 5 دن کا پروگرام رکھا ہے، 4 دن آ رہے ہیں، 2 دن آ رہے ہیں، 3 دن آ رہے ہیں، کوئی جلدی آ رہا ہے، کوئی دیر سے آ رہا ہے. ہم نے ایک اسکیم شروع کی. ہم نے کہا بھائی ہم 4 دن کے لیکچر رکھیں گے، 100 روپے اس کی انٹرنس فیس ہے. 4 دن ریگولر آئے تو 100 روپے واپس کر دیں گے. سب لوگ ان ٹائم آیا کرتے تھے. 100% بعض اوقات ہمیں اٹینڈنس ملا کرتی تھی، سب لوگ بالکل صحیح وقت پہ آ رہے ہیں، کوئی دیر سے نہیں آ رہا. تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جہاں کہیں کچھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے 100 روپے کے اوپر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، دین اسلام پہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ بھئی اس دین اسلام کے پیچھے جانے جا رہی ہیں. ابھی کل آج جو آپ نے اخبار میں پڑھا کہ آپ کے جو ہے وہ جو ایک اور ڈاکٹر مارے گئے، اگر وہ ہمارے ہی تھے، عشرت حسین صاحب نام لکھا تھا، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے یاد آ رہا ہے اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو 70 ڈاکٹر بنیں گے. پچھلے والے کے اوپر کہا تھا 69 ہے، تو یہ 70 ڈاکٹر. تو 70 ڈاکٹر کچھ کی مدت کے اندر مارے جا رہے ہیں. یہ بلاخر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اس شیعت کے اندر ہے کیا جس کو دفاع کے اندر اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں اور نام کے اوپر مارے جا رہے ہیں؟ یقین مانیے آپ صرف اس طرح سے دیکھیے کہ وہ جو بوسنیا کے اندر مسلمان تھے، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے اندر کوئی رمق بھی نہیں تھی مسلمانوں کی، صرف نام امیرات تھی ان کے پاس جو مسلمانوں کی تھی، مسجدیں تھیں اور کچھ اس قسم کی چیزیں تھیں، ورنہ ان کے اندر اور یورپین کرسچنز کے اندر کوئی فرق نہیں تھا. لیکن اس کے اوپر بھی کئی لاکھ مسلمان مارے گئے. سوال یہ اب یہ اسلام ہے کیا جس کی خاطر اتنے لوگ مر رہے ہیں؟ اور اگر میں اور آپ اس خزانے کی تحفظ کی خاطر اتنی جانیں دے رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں اس خزانے سے؟ اس میں ہے کیا؟ ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ جانیں دیتے رہیں اور اس خزانے کی ماہیت کا، اس کی یوٹیلائزیشن کا ہمیں کچھ بھی پتا نہ چلے. تو ہم پہلے مرحلے میں یہ چاہیں گے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم بلیو، ہمارا عقیدہ ہے کیا، ہم کس بات کے ماننے والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی افادیت پھر کیا ہے. اگر ہم مان لیں گے اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو فرق کیا پڑے گا؟ اب اس وقت جو ہمارے پاس کیفیت ہے وہ یہ کہ 1 ارب مسلمان جو مانتے ہیں اور 5 ارب انسان کے جو نہیں مانتے، ان کے کردار میں ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق حاصل نہیں ہو رہا. ہاں بعض علاقائی ثقافتیں ہیں، مثلا میں قمیص شلوار پہنتا ہوں، ممکن ہے کہ جو سری لنکا کا رہنے والا وہ قمیص شلوار نہیں پہنتا ہو، جو بھوٹان کا رہنے والا ہے وہ قمیص شلوار نہیں پہنتا، لیکن کردار بھی میرا کم و بیش وہی کردار ہے کہ جو سری لنکا کے اندر رہنے والا ہے یا بھوٹان کے اندر رہنے والا ہے. تو اگر یہ دین اسلام معذرت کے ساتھ اتنی ہی بے فائدہ چیز تھی کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، تو نبی اکرم نے جو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو وہ ابو جہل اور ابو سفیان کھڑے کیوں ہو گئے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ وہ بھی مان لیتے. میرے تو ذہن میں اس طرح سے آتا ہے گارنٹی سے کہ اگر ابو جہل ابو لہب کو پتا ہوتا ہے کہ بھیا پاکستان کا جیسا مسلمان بھی مسلمان بن سکتا ہے تو وہ اسلام لے آتے اور نبی سے کہتے کہ اگر ایسا اسلام لانا ہے تو ہم اسلام لانے کو تیار ہیں. یہ ہمیں کیا برائی ہے اس میں؟ بھئی اسلام بھی لاؤ، سب کچھ کرتے بھی رہو. اگر یہی اسلام تھا تو ابو جہل ابو لہب ہرگز نہ لڑتے نبی اکرم سے.
12-13 سال انہوں نے جنگیں لڑی، نبی اکرم کو 12-13 سال پریشان کیا، پھر 10 سال مدینے میں انہوں نے اتنی جنگیں لڑی. ان کو پتا تھا کہ یہ دین اسلام بہت عملی مذہب ہے، اور اس عملی مذہب کے اثرات جو ہیں وہ ایک فرد یا ایک ذات کے اوپر محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ پورے معاشرے کے اوپر چھا جانے والے ہیں. لہذا وہ اس کا مقابلہ کر رہے تھے. اب بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا دین یا تو کوئی اثر دے ہی نہیں رہا، مطلقاً نام کی حد میں دین ہے، یا اگر اثر دے بھی رہا ہے تو بعض انفرادی چیزوں سے بڑھ کر کوئی اثر نہیں مل رہا. بعض انفرادی چیزوں میں کہاں ہمیں اثر مل رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے ایک رشتے دار کا کل بائی پاس ہونے والا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت دیندار ہو گئے، کیونکہ مصیبت کی گھڑی آ گئی ہے. جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو سب دیندار ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے. اب اس موقع پر جب میں مصیبت میں پھنس جاتا ہوں تو میں دیندار ہو جاتا ہوں. یہ وہ انفرادی اثر ہے. اجتماعی لحاظ سے کیا ہو رہا ہے؟ اجتماعی لحاظ سے پروردگار فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. پروردگار نے پتہ نہیں کیا کچھ ارشاد فرمایا. معاشرہ ہمارا کھوکھلا ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنے کے قابل نہیں رہا، یعنی عمل کرنے کے قابل بھی نہیں رہا. آج اب آئیے اور آج اس معاشرے سے سود کو ہٹا دیجئے تو پھر دیکھیے یہ معاشرہ کیسے کولیپس کر جائے گا نیچے. اس وقت پرابلم حتیٰ یہ بھی نہیں رہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کرنا ہے، شاید ہمیں پتہ بھی ہو کہ کیا کرنا ہے پھر بھی ہم نہیں کر پا رہے. اس بری طریقے سے ہم پھنس گئے ایک نظام کے اندر کہ ہم یہاں سے ہٹنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں ہٹ پا رہے. تو ہمیں اپنے دین کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ اس دین کے اندر اثر کیا ہے. اور یہ جو لوگ آپ کے سامنے جدوجہد کریں گے 10-15 دن، وہ آپ کے سامنے یہی کرنا چاہیں گے کہ دین کے عملی تعلیمات جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں، نظریاتی حدود سے باہر. اچھا آپ سے کیا توقع ہوگی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تو یہ کام ہوگا جو بولنے والوں کو کرنا ہوگا کہ وہ اسلام کے نظریاتی اور عملی تعلیمات کے اندر ایک برج بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ نظریاتی تعلیمات عمل کی طرف کس طرح سے آئیں. لیکن جو کام آپ کو کرنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ سنیے اور اس لحاظ سے سنیے کہ آپ نے عمل کرنا ہے اس کے اوپر. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے طور پر، ہم کہتے ہیں فکری عیاشی، فکری عیاشی، یا ہم کہتے ہیں علمی عیاشی. یہ فکری یا علمی عیاشی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ آپ تانے بانے جوڑے جائیں اپنے ذہن کے اندر. اگر یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، اور یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور جب عمل میں آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ 15 دن یہاں پر آ کے علمی عیاشی کریں، یعنی میں آپ کے سامنے خوابوں کے تصورات بناتا چلا جاؤں، اسلام کی خوبصورتی کے محل بناتا چلا جاؤں، اور پتہ چلا گراؤنڈ ریئلٹیز میں یہ ہے کہ سب بدصورت ہے. ہم یہ نہیں چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ جو کچھ بھی ہو ایسا ہو کہ آپ اپنی زندگی میں لا پائیں، اور آپ سے جو توقع ہوگی وہ یہ کہ آپ علمی عیاشی میں نہ پھنسیں. آپ جو کچھ سنیں وہ اس طرح سے سنیں کہ کل آپ نے عمل بھی کرنا ہے اس کے اوپر. تب تو یہ ہوگا کہ کچھ اس 15-20 دن کی جدوجہد کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کی زندگی کے اوپر نظر آئے گا. لیکن اگر آپ نے وہ کام کیا جو ہمارے یہاں معمولاً دینی محفلوں میں ہوتا ہے، معمولاً دینی محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر بہت تھوڑا سا سوچیے اپنے ذہن کے اندر کہ ہمارے یہاں یہ جو چہلم کی مجلسیں ہوتی ہیں یا برسی کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ برسی کی مجلس میں ہوتا یہ ہے کہ کون پڑھ رہا ہے اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. اور کوئی بہت بڑی کوئی شخصیت پڑھ لے تب تو خیر ایک علیحدہ ہی مسئلہ ہے، پوسٹر ووسٹر چھپ جاتے ہیں یہ سب کچھ، لیکن معمولاً اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. لوگ یہ سوچتے ہیں ادھر آنا ہے چونکہ وہ جو آدمی بیچارہ لواحقین میں سے ہے اس کے دل کو تسلی دینی ہے. جو آ رہا ہوتا ہے اور مجلس میں بیٹھ رہا ہوتا ہے، نہ اس کے دماغ کے کسی گوشے میں ہوتا ہے اور نہ وہ جو بول رہا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی علمی فائدہ پہنچانا، ان کی زندگی کو تبدیل کرنا، نہیں، یہ نہیں ہوتا. معمولاً ایک ہمارے بدقسمتی واقعہ یہ ہے کہ ہم معمولاً ایک رسم کی حد میں کام کو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ سوچا ہے یا میں نے کہ ہم 15 دن اس کام کو بھی اسی طرح کریں گے تو پہلے دن سے نہ کریں بہتر ہے. پہلے دن سے میں اور آپ یہ سوچ کے آئیں کہ اب جب کہ یہاں پر اتنی گرمی برداشت کرنی ہے جس کا اندازہ آپ سب کو بہت اچھی طرح ہو رہا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نکلے، اور وہ فائدہ یہی نکلے کہ میں اور آپ اسلام کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں. تو جو بھی آپ سنیے، جو بھی آپ سمجھیے، اس کو اس طریقے سے سوچیے اور سمجھیے کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے.
اچھا، اس کا ایک یعنی ایک سپورٹو ایلیمنٹ کیا ہوگا وہ یہ کہ آپ سوال کیجیے. یعنی اگر کوئی بات آپ کے سامنے ایسی کی جا رہی ہے جو آپ کے خیال میں یہ عملی نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے قابل نہیں ہے، یا آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، تو آپ سوال کیجیے، اعتراض کیجیے. خاموش بیٹھے رہنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو پائے گا. تو آپ اگلے 15 دن کے لیے جو حکمت عملی ہمارے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ بولنے والے مسلسل اس بات کی کوشش کریں گے کہ آپ کو اسلام کے عملی احکامات دیں، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ان عملی احکامات کو زیادہ سے زیادہ اس انداز میں لیجئے کہ اپنی زندگی پر کیسے عمل کریں. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، یا آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ تو اسلام کی تعلیمات میں سے شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، یا آپ کی سمجھ میں یوں آتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو آپ وہاں پر بولیے، اعتراض کیجیے، اپنی بات کو کہیے، تاکہ جو بولنے والے ہیں ان کو اندازہ ہو پائے کہ آپ نے کس حد تک پک کیا، یا اگر بات غلط تھی تو وہ اس بات کو قبول کر لیں گے کہ یہ بات غلط ہے. یہ تو ایک جنرلائز سچویشن یہاں پر خود اپنے کام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، یہ ہم سب کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے. یعنی اگر آپ یہ کام کیجئے کہ اپنی گزشتہ غلطیوں کو جمع کریں تو میرے خیال میں صحیح کاموں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. انسان بے تحاشا غلطیاں کرتا ہے. ہم یہاں پر ممکن ہے کہ 15 دن تک جب کوئی بات کہیں تو ممکن ہے کوئی غلط بات بھی نکل جائے، یہ بہت ممکن ہے. اگر آپ نے کہیں یہ بتا دیا کہ بھائی یہ بات غلط بات تھی تو بہت ہی اچھا، اور ہماری سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہاں واقعاً غلط تھی، تو ہم مان لیں گے کہ بھائی یہ بات غلط تھی جو ہمارے ذہن سے نکل گئی. اور اگر کوئی کلیریفیکیشن کی ضرورت پیش آئی کہ بھائی ہاں اس کو صحیح اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، تو ہم صحیح کرنے کو بھی پیش کر دیں گے. لیکن اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ بات کو تحمل کے ساتھ سنیں. کسی بھی مثبت تنقید کا پہلا درجہ سننا ہوتا ہے. آپ بات کو غور سے سنیے، تحمل کے ساتھ سنیے. سننے کے بعد اگر آپ کو قابل اعتراض نظر آتی ہے، یا اس کے اندر کوئی مزید تشریح توضیح کی ضرورت نظر آتی ہے، یا اس سے بہتر کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس کو آپ ضرور ارشاد فرمائیے. اس سے یہ ہے کہ ہمارا ماحول اور زیادہ بہتری کی طرف چلتا چلا جائے گا. ہمارا موضوع انشاءاللہ عقائد ہی ہے. آج کی اس تمام گفتگو سے آپ پریشان نہ ہوں کہ شاید موضوع کچھ اور ہو جائے گا، نہیں، یہ عقائد ہی رہے گا. کل سے انشاءاللہ ہم توحید اور اس کے اثرات کے اوپر گفتگو شروع کریں گے. کل کو اگر شمار کریں تو ہمارے پاس 14 دن ہوں گے جس میں ہم ان 5 عقائد کے اوپر گفتگو کریں گے. ظاہر ہے کہ ہمارا زیادہ وقت توحید کے اوپر لگے گا. توحید کو ہم کافی اچھے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور باقی عقائد کو بھی اسی حد میں رکھیں گے، لیکن زیادہ وقت اپنا توحید پہ دینا چاہیں گے. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. اچھا، آج کوئی خاص بات ایسی ہوئی نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بہت مقدماتی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہوئیں، لیکن اگر انہی مقدماتی باتوں کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو قابل اعتراض یا قابل تشریح ہو، توضیح ہو، تو آپ ضرور ارشاد فرمائیے. یعنی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو آپ ضرور بولیے. ایک بات کم سے کم میرے ذہن میں ماحول کے بارے میں آتی ہے کہ یہ آواز بہت زیادہ گونج رہی ہے. کم سے کم مجھے بہت گونجتی ہوئی لگ رہی ہے. آپ لوگوں کو اگر لگ رہی ہے تو منتظمین کو ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو بھی گونجتی ہوئی لگ رہی ہے. لیکن اگر صحیح لگ رہی ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. درود بھیجیے محمد والے محمد.